ایران امریکہ امن معاہدے میں پاکستان کا کردار روز روشن کی طرح عیاں ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس امن معاہدے سے پاکستان کو کیا حاصل ہوا؟ کیا پاکستانی تاجروں کے اچھے دن آنے والے ہیں؟ کیا پاکستانیوں کو سستی گیس اور سستا تیل ملنے والا ہے؟ اور اس امن معاہدے کے ایک عام پاکستانی کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں؟ اس ساری صورتحال کے بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، امن معاہدے میں پاکستان کا کردار پوری دنیا کو پتہ ہے، بڑا زبردست کردار رہا، لیکن اس کردار کے بعد پاکستانیوں کو کیا حاصل ہونے والا ہے؟ پاکستانیوں کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں؟ عدیل بھائی، کون کون سے فوائد ہیں جو اس میں گنوائے جائیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان سفارتی طور پہ بہت بڑھ چڑھ کر ابھرا ہے اور پوری دنیا اب اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ ایک سیکیورٹی کے طور پہ بھی بہت ابھر کر سامنے آیا کہ ایک بہت بہترین ریاست ہے، اور اسی طرح اس کے تعلقات بہت سارے لوگوں کے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو پاکستان سفارتی طور پہ اب کہیں بھی جا کے بات کرے گا اپنی ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے تو بہت آسان ہو جائے گا۔ ہمارے کمرشل کونسلرز جن ملکوں میں تعینات ہیں، جب وہ وہاں جا کر بات کریں گے، جب وہاں پہ موجود ہیں ان کی حکومتوں سے، تو ان کی حکومت اب ایک پرانے پاکستان سے بات نہیں کر رہی ہوگی، اب ایک ایسے طاقتور نئے ابھرتے ہوئے پاکستان سے بات کر رہی ہوگی جس کی بات جو ایک میز پہ لا کے امریکہ کو ایران کے ساتھ بٹھا سکتا ہے اور اس کا ضامن بن سکتا ہے، ثالث بن سکتا ہے، اور پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یعنی پاکستانی ایکسپورٹرز کے لیے تو بڑی زبردست خبریں ہیں۔ بہت زیادہ، یعنی ہمیں کچھ نئی منڈیاں ملنے والی ہیں، اور جن منڈیوں میں ہم اپنی پروڈکٹس پہلے سے بیچ رہے تھے اور بھیج رہے تھے، ان میں ہمیں ایک خاص غیر معمولی قسم کا ایکسس ملنے والا ہے۔ ہم کمپیٹیٹیو پرائسز پہ پہلے ہمیں بہت پرائسز پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا، بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی تھی۔ اب ہماری پرائسز جو ہیں وہ پوری دنیا ایکسیپٹ بھی کرے گی، اور چونکہ ہماری پروڈکٹ ڈسپلے بہت زیادہ جگہوں پہ ہوں گی، اسی لیے پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو ایک خاصا روم، ایک کشن ملنے والا ہے ایکسپورٹس کے حوالے سے، ملنے والا ہے، اور زر مبادلہ بھی آنے والا ہے۔ جی، بڑے پیمانے پر زر مبادلہ آنے والا ہے، اور جب ڈالرز پاکستان کے اندر آنا شروع ہوں گے اور دیگر کرنسیز بھی پاکستان میں آنا شروع ہوں گی، تو پاکستان کا جو زر مبادلہ ذخائر ہیں نہ صرف وہ بڑھ جائیں گے، بلکہ کرنسیز کی بہت زیادہ وافر مقدار میں جب ہمارے پاس موجود ہوں گی تو پاکستان کا روپیہ مستحکم ہوگا۔ روپیہ مستحکم ہوگا تو 10 مسائل جو ہمارے مہنگائی سے جڑے ہوئے ہیں نا، وہ ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے عدیل بھائی۔ ہمیں مہنگا ڈالر نہیں خریدنا پڑے گا، ڈالر کی ہر وقت کی قلت نہیں رہے گی، پاکستان کو کوئی پیمنٹ ایکسپورٹ میں جا کے کرنی ہوگی کہ بیرونی ادائیگیاں جو کرتا ہے پاکستان، اس کے لیے بھی ڈالر دستیاب ہوں گے، اور پاکستان کو اتنا مشکل حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو مہنگائی کم ہوگی، پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر بڑھیں گے، یعنی قومی خزانہ بھرنا شروع ہوگا ایک طرح سے آپ کہہ لیں، اور پاکستان کی ادائیگیاں بہت آسان ہو جائیں گی۔ اب آپ آ جائیں دوسری طرف، پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ جب ٹریڈ کرے گا تو بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ اب ہم تقریباً 10 ارب ڈالر تک جاتی دیکھیں گے، جو اس وقت 3 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ یعنی ڈائریکٹلی 7 ارب ڈالر کا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان جی کو۔ بالکل ہو سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم تقریباً 15 سے 16 ارب ڈالر سالانہ کا خام تیل اور دیگر پروڈکٹس جو پیٹرو کیمیکل سے ریلیٹڈ ہیں، وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے منگواتے جی ہیں۔ وہ منگواتے ہیں، اس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور ہمیں پورے پیسے ادا کر کے وہ پروڈکٹس لانی پڑیں گی۔ اب یہ پروڈکٹس ہمیں سستی بھی ملیں گی، وافر بھی ملیں گی، اور اس کے روٹس بہت آسان ہو جائیں گے، یعنی یہ آپ ویسل سے بھی لا سکیں گے، یعنی پانی سے بھی لا سکیں گے، زمین پہ جو راستے ہیں ان کے ذریعے بھی پاکستان آ سکے گا، ایک زمینی تجارت پاکستان اور ایران کی سرحد ملتی ہے، جی وہاں سے تجارتی راستے کھل جائیں گے تو آرام سے پیٹرول آ سکتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم کچھ منگوانا چاہیں گے تو وہ گوادر پورٹ پہ آنا شروع ہو جائے گا، جو ہمارے لیے ویسے ہی گہرا پانی ہے، سستا ہو جائے گا، سستے پروڈکٹس پہنچنے لگیں گی، تو پاکستان کو یعنی یہ ٹرانسپورٹیشن کے جو اخراجات ہیں وہ بھی کم ہوں گے، بہت کم ہو جائیں گے۔ اور چائنا کو 6 سے 10 ڈالر تک کا وہ ایک ایران جو ہے خام تیل کی برآمد پہ کنسیشن دیتا تھا، اس کو ڈسکاؤنٹ دیتا تھا، تو ہمیں بھی کم از کم 10 سے 15 ڈالر پر بیرل کے حساب سے اگر ڈسکاؤنٹ ملنا شروع ہو گیا تیل پہ، تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ کروڑوں ڈالرز کا فائدہ ہوگا پاکستان کو فوری طور پہ، اور یہ جو ہمارا ایک امپورٹ بل ہے 15 سے 16 ارب ڈالر سالانہ کا، یہ خاصا کم ہو جائے گا۔ اگر ہمیں ایران جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیتا ہے تیل کی قیمت پر، تو کیا ہمارے ملک میں بھی تیل کی قیمتیں مزید کم ہوں گی؟ عدیل بھائی، ایک بہت ہی عام سا اندازہ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، تو ہمارے ملک میں پیٹرول کی پرائس 200 روپے سے نیچے آ سکتی ہے، 200 روپے لیٹر سے نیچے آ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو خیر پرائسز بہت زیادہ ہیں، ایران سے جب ہم ایک ورلڈ مارکیٹ کے حساب سے جو نیچے ہوں گی پرائسز، اس کے باوجود اگر وہ ہمیں 10 سے 15 ڈالر کا ڈسکاؤنٹ دینے لگے گا تو ہمارے پاس بہت زیادہ ایک موقع ہوگا، روم ہوگا کہ ہم یہ فائدہ صارفین تک منتقل کر دیں۔ تو ایل پی جی
کے معاملات بھی جو ہماری ہاں ہمیں گیس کی بڑی قلت جو ہے نا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہماری انڈسٹری کو کرنا پڑتا ہے، ہمارے گھریلو صارفین کو کرنا پڑتا ہے. تو اگر پاک ایران گیس پائپ لائن کے منصوبے پر کام شروع ہو جاتا ہے، اس پر سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں اور گیس آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا ہمیں کیا فائدہ، کتنا کو وہ سب فائدہ ہوگا ہمیں؟ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کی جو ساری ایکسپورٹ انڈسٹری جو ایک ایک کر کے بند ہونا شروع ہو گئی تھی یا بہت ہی لو لیولز پہ چلی گئی تھی، ریوائیو ہونا شروع ہو ریوائیو ہو جائے گی. نئی جابز ملنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی، آپ کے جو مقامی جو صنعت کار ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنا اس کے اندر شروع ہو جائیں گے. ظاہر ہے جب آپ کے پاس آرڈرز آئیں گے تو آپ ایک کمرے کے بجائے 10 کمرے والی بڑی فیکٹری کھولیں گے اور اس کے اندر کام اور کرنا پھر شروع وہ کریں گے. آبویسلی مزدوروں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، ضرورت ہی زیادہ پڑے گی. بالکل بڑھ جائے گی اور آپ کی ایکسپورٹس بڑھنے سے آپ کے پاس پھر اگین ڈالرز آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ مزید اسٹرینتھن ہونا شروع ہو جائے گی. جو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمائی کے مواقع ہیں ایک عام آدمی کے پاس وہ بہت محدود ہیں، ہم ایک سے دو کام نہیں کر سکتے، کیا کریں، ہر انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت دباؤ کا شکار ہو رہی ہے. تو اس سارے معاملے سے ہم نکل سکتے ہیں اور ایک بڑی انویسٹمنٹ کے ذریعے ہمارے پاس امپلائمنٹ بھی خاصی بڑی ہو سکتی ہے. یعنی ایک عام پاکستانی جو ہے اس معاہدے کے بعد اس کی زندگی جو ہے نا وہ بدلنے والی ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ فوائد اس کے فوراً ہوں گے، کچھ فوائد میڈیم ٹرم میں ہوں گے اور کچھ لانگ ٹرم میں ہوں گے. جو سب سے زیادہ فوائد ہیں وہ لانگ ٹرم میں ہونے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب یہاں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کے بلوچستان میں آنے والا ہے اور وہ یہاں پر تیل کو صاف کرنے کا ایک کارخانہ بہت بالکل بڑا ریفائنری لگانے کا ریفائنری لگا رہا ہے. اب جب وہ ریفائنری وہاں لگائے گا تو بلوچستان کو وہاں پر بہت زبردست وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی. آپ کا اگین جو سعودی عرب سے تیل آنے والا ہے وہ سستا ہو جائے گا، آپ کو وہ سستا مل سکے گا. پاکستان کی جو یورپی مارکیٹس تک رسائی میں ایک بہت بڑی پرابلم تھی وہ تھی آپ کی سفارتی کوششیں، وہ بہت محدود ہو کر رہ گئی تھیں. وہاں پہ انڈیا اور دیگر ممالک بہت جا کے کرتے تھے اور بنگلہ دیش بھی بہت کمپیٹیٹو پرائسز پہ چیزیں دیتا تھا. تو آپ اب زیادہ بہتر پرائس پہ چیزوں کو کوٹ کر سکیں گے، پرائس ٹیگ بہت اچھے دے سکیں گے. یعنی اگر جب آپ کو گیس سستی ملے گی، آپ کو پیٹرول سستا ملے گا، تو آپ کی انڈسٹری کو جو اس کی پروڈکشن ہے وہ پروڈکشن سستی ہوگی. جب پروڈکشن سستی ہوگی تو آبویسلی چیزوں کی قیمتیں بھی کم ہوں گی. بالکل ایسے ہی اگر آپ ایک شرٹ یہاں بنا رہے تھے اور وہ $3 کی آپ جا کے بیچتے تھے تو وہاں آپ 30 سینٹ 35 سینٹ کے فرق سے جو ہے آپ مار کھا جاتے تھے انڈیا اور بنگلہ دیش سے. اب آپ جا کے کمپیٹیٹو پرائسز پہ جب بیچیں گے، مسابقت کا ایک ماحول وہاں پر ہوگا تو آپ بھی شرٹ اتنے ہی کی بنائیں گے جتنے کی بنگلہ دیش یا انڈیا میں ہو رہی ہوگی. اور جب آپ کی سفارت کاری بہت مضبوط ہوگی اور آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹس تک ایکسیس بہت اچھا مل رہا ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی پروڈکٹ ڈسپلے بھی بہت اچھی ہوئی اور وہاں پہ اس کو دور تک رسائی ملی. کسٹمرز اس کو دیکھیں گے، یورپین کسٹمرز اور دیگر کسٹمرز. تو آپ کا یہ جو راستہ تھا نا زمین سے جو جا رہا تھا ایران، اس کے بعد ترکمانستان کی طرف سے مڑتا ہوا اور یہ جا رہا تھا یورپ کی طرف رشین اسٹیٹ سے گزرتا ہوا، یہ پورا کوریڈور آپ کو ملنے والا ہے. اور جب یہ کوریڈور ملے گا تو اس کا مطلب ہے بلوچستان سے جو آپ کا ٹرک چمن کے راستے کراس کرے گا، ایران میں داخل ہوگا، اس کے بعد وہاں سے جا کے یورپ تک جا سکے گا اور آپ کو یہ ساری مارکیٹس ملیں گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹس ان مارکیٹس تک بھی پہنچ جائیں گی سستے پیسوں میں جہاں پہلے آپ نہیں پہنچ پا رہے تھے اور آپ سوچتے بھی نہیں تھے کیونکہ آپ کی پروڈکٹس بہت مہنگی تھی. بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی اور یہ بتایا کہ عام پاکستان کی زندگی بھی بہت جلد بدلنے والی ہے. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا اور ہمیں فالو کرتے رہیں. اللہ حافظ.